خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق کہ آپ کے کسی قول کے اندر شک نہ کرنا۔ آپ بڑے حیران ہو گئی، ہم تو شک نہیں کرتے، میں بیان کروں گا تو آپ سارے شک کرنے والے ہیں، مجھ سمیت ہر مسلمان مرد اور شک کرنے والا ہے۔ اچھا اس کو چھوڑیے، قرآن میں پہلے شک کرتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں میرے پاس، اچھا جی ہم 2 مہینے 6 مہینے ڈاکٹروں کے بڑے علاج کروائے، بڑا یہ کیا بڑا وہ کیا، اب ہم آئے، ہم نے کہا دم کروا لے شاید آرام آ جائے۔ سنیے کیا کہا جائے، ہم دم کروا لیتے ہیں آپ سے شاید آرام آ جائے۔ میں کہ تمہیں تو کبھی بھی نہیں آئے گا، جاؤ۔ کیوں؟ میں کہ رب کے قرآن میں شک کر رہے، اللہ کرا اللہ پاک شفاء للناس، میں نے اس قرآن کو بنایا لوگوں کی شفا کے لیے۔ تو کہتے شاید آرام آ جائے، جو شاید کہتے اس کو کسی صورت میں بھی نہیں آتا۔ جب تک یقین نہیں ہوگا اس بات پر کہ اللہ کے کلام کے اندر شفا ہے، اس کا دم ہوگا، مجھے یقینی طور پر شفا ملے گی، کبھی بھی نہیں۔ جو شک کرتے تو کبھی نہیں آتا، شاید ٹھیک ہو جائے شاید نہ ٹھیک۔ ہاں ڈاکٹروں کو تم کیا سکتے ہو کہ اس ڈاکٹر پر شاید آرام آئے شاید نہ آئے، کوئی غلط بات ہے، لیکن قرآن کے بارے میں اب دیکھیے آپ ہمارا شک، ہمیں حضور پر کتنا شک ہے۔ حضور نے فرمایا من احب سنتی فقط احبنی، ایک حدیث علی، من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی وہ ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب بتائیے اگر ہمیں حضور کے اس قول پر یقین ہے تو ہم اپنی زندگیوں کو جائزہ دیں، کتنے حضور سے محبت کرنے والے، کتنی سنتوں کو زندہ کرنے والے، کتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے، حضور کے کتنے اطاعت گزار ہیں، نتیجہ مل جائے گا۔ اس لیے فرمایا ہمارے تو تعداد اکثر دنیا داروں کی ہے، اس لیے فرمایا دیندار جو آدمی ہوتا ہے نا، اس دیندار آدمی کی دینداری بھی چک 2 جگہ پر ہوتی ہے، ایک خوشی کے موقع پر، ایک غمی کے موقع پر، کہ یہ خوشی حضور کی سنت کے مطابق ہے تو یہ ہم چلتے ہوئے رسم و رواج کو ساتھ لے کر جناب والا چلیں گے، کیا کریں گے، اور غمی کے موقع پہ یہ کیا کریں گے۔ اس لیے یہ ہماری خوشیاں اور غمیاں چک ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں شک ہے کہ اگر ہم حضور کی زندگی پر عمل کر لیں گے تو جیسے لوگ کہتے ہیں نا، اور تم نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا رہے ہو، ہم یہ کھائے گا کہاں سے، تیرے باپ سے کھائے گا۔ ہمیں قرآن حافظ قرآن پر اس بات کا شک ہے، جبکہ حافظ قرآن کی عظمت یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ اقوام عالم کے اجتماع میں سب سے پہلا اعلان کریں گے این الحفاظ، سب سے پہلا، یعنی این ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، صدر، وزیر اعظم، یہ کہاں ہیں سارے، پہلا اعلان ہوگا این الحفاظ۔ تو دنیا والے کہتے ہیں کوئی بیٹے کو حافظ بنا کھائے گا کہاں سے آئے۔ کتنا ہمیں شک ہے اللہ کے قرآن پر، کتنا شک کرتے نبی کے فرمان پر۔ بتاؤ یہ حق ادا کر لیں، حق کا تو بڑا ذرا کر رہا ہے، دونوں ہاتھوں سے حق کا بیڑا ذرا۔ حضور نے فرمایا جنت میں میرے ساتھ ہوگا، ہم کیا کتنا شوق کرتے ہیں۔ میں کتنی دفعہ یہ حدیث سناتا تھا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے اللہ اس کے جنت میں گھر بناتے ہیں، نتیجہ 0 ہوتا ہے۔ یہ باتیں نہیں مولویوں کی باتیں ہیں، اور خدا کی قسم ہماری باتیں نہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات آپ کو بتا۔ اس لیے چوتھا حق یہ ہے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کے اندر شک نہ کریں، شک کریں گے تو نہ حق ادا کرنے والے نہیں شمار ہوں گے، حق تلفی کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ آج سارے اس بات پر توبہ کریں، جب حضور کا فرمان آئے تو ایسے منوان اس کی عظمت اور اس کی تسلیم کریں، اس کا حق ادا کریں۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔